بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے اگلی قسط کے اجراء کے لیے وزیر اعظم آفس بھی متحرک ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے مختلف محکموں اور وزارتوں کو فون کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق آئی ایم ایف مطالبات پر عمل درآمد رپورٹ وزارت خزانہ اور مشن کو فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق جن مطالبات پر عمل نہیں ہو سکا ان کی وجوہات بھی فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم آفس سے اتوار کے باوجود متعلقہ افسران کو فون کر کے ہدایات دی گئیں۔ واضح رہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے مشن اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کے لیے آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آئی ایم ایف مشن کے آج وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ریکارڈک منصوبے پر کچھ بریفنگ ہو چکی ہے، جبکہ بقیہ آج کے مذاکرات میں ہوگی۔ آئی ایم ایف کو ریکارڈک کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ منصوبے کی کل لاگت 4.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 7.72 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور پہلے مرحلے میں 2 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ کاپر پیداوار کا تخمینہ ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ریکارڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سے مختلف شعبوں میں ٹیکس استثناء کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے مذاکرات دوسرے ہفتے جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف کو ریکارڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ تیار کی گئی ہے اور ٹیکس استثناء کے ٹیکس وصولیوں پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لینے کے بعد وزارت خزانہ کے حکام آئی ایم ایف کو اس کے علاوہ چینی کی برآمد اور پھر درآمد کے حوالے سے بھی بریفنگ دیں گے۔ جی ناظرین، دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی ایڈونچر خارج از امکان نہیں، لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچے گا اس سے متعلق یہ ضرور سوچیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت شکست خوردہ ہے اور اپنی ساکھ کی بحالی اور اندرونی دباؤ سے نمٹنے کے لیے جارحیت کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ سیاسی طور پر بھارت میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے بھارت کو جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ بھارت کے عوام ان سے پوچھ رہے ہیں ملک کے ساتھ کیا کیا گیا۔ بھارت عالمی سطح پر بھی تنہا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے ضرور کہ مزید نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ بھارت سمجھتا تھا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، یہ خطے کا لیڈر خود کو مانتے تھے۔ غزہ امن منصوبے سے متعلق خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ غزہ میں امن نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے، لیکن اس کے باوجود امن منصوبے پر عمل درآمد کی امید ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سوال پر وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمات ہیں، گرفتار ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں غزہ میں جلد امن قائم ہو۔ مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار مشتاق احمد اور دیگر کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تعلقات بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان نے کسی مرحلے پر اس طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ جی ناظرین، ادھر غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں غیر مسلح ہونے سے متعلق زیر گردش بیان پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں اسلحہ سپرد کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تاہم ترک میڈیا کے مطابق حماس نے اسلحہ سپرد کرنے سے متعلق خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بین الاقوامی نگرانی میں غیر مسلح ہونے کے کسی نقطے پر غور نہیں کر رہے۔ دوسری جانب اہم خبر ہے کہ حماس، اسرائیل اور امریکی وفود آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کا محور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے آج مصر روانہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیراڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹوون ٹکوف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔
بالواسطہ مذاکرات کے لیے حماس کے وفد کی آمد بھی متوقع ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، جس کے کئی نکات پر حماس نے آمادگی ظاہر کی تھی۔ تاہم غزہ کے انتظام کے حوالے سے حماس کا کہنا تھا کہ غزہ کا انتظام فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری انتظامیہ کے سپرد ہونا چاہیے۔ دریں اثنا اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں بلکہ آپریشنل صورتحال میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر سے خطاب میں ایال زمیر نے کہا کہ اگر سیاسی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو ہم لڑائی میں واپس آ جائیں گے۔ ایال زمیر نے کہا کہ سیاسی قیادت آپ کی فوجی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جارحانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے، ہر میدان میں دشمن کو تباہ کر رہا ہے اور پورے مشرق وسطیٰ میں حقیقت بدل رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔